راولپنڈی اسلام آباد میں موسلادھار بارش، نالہ لئی بھر گیا۔ زرعی انتظامیہ کے مطابق کٹاریا کے مقام پر پانی کی سطح 22 فٹ سے تجاوز کر گئی۔ گوال منڈی پل پر پانی کی سطح 18 فٹ تک پہنچ گئی۔ نالہ لئی کے اطراف خطرے کے سائرن بجا دیے گئے۔ آس پاس کی آبادی کو انخلا کی ہدایت کر دی گئی۔ راولپنڈی میں بارش سے نشیبی علاقے زیرآب، متعدد علاقوں میں پانی جمع، کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل۔ راولپنڈی میں سب سے زیادہ بارش کولڑا میں 113 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، نیو کٹاریا میں 59 ملی میٹر، پیر ودائی میں 51 ملی میٹر، شمس آباد اور گوال منڈی میں 45 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آبنائے ہرمز کی غیر یقینی صورتحال، عالمی منڈی میں خام تیل مزید مہنگا، برنٹ خام تیل کی قیمت $90 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل $84 فی بیرل پر ٹریڈ۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں بلکہ امن اور خوشحالی کے فروغ کے لیے ہے۔ پاکستان ہم سب کا ہے، اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقلیتوں کے قومی دن کے حوالے سے تقریب سے خطاب، کہا کہ ہندو، سکھ، مسیحی برادری نے قیام پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ اقلیتی برادری نے ملک کی تعمیر و ترقی میں بھی حصہ لیا۔ ملک کی دفاع کے لیے اس کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ سعودی کابینہ کا مکہ میں پاک سعودی ترک مشترکہ دفاعی معاہدہ اجلاس کے نتائج کا خیر مقدم، طویل المدتی دفاعی شراکت داری کی جانب اہم پیش رفت قرار۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان ذکی کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں ولی عہد محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب ایردوان اور وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں کی ستائش۔ مکہ اجلاس نے تینوں ملکوں کے تاریخی تعلقات اور اسلامی یکجہتی کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کی توثیق کی۔ کابینہ اجلاس میں خطے کی صورتحال، بحری راستوں کی سلامتی سمیت یمن اور فلسطین کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد الزیانی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ بحرینی وزیر خارجہ کی مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو مبارکباد۔ مستقبل قریب میں پاکستان کے دورے کے عزم کا اظہار، اسحاق ڈار کا خیر مقدم، کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ اسحاق ڈار سے انڈونیشیا اور سینیگال کے وزرائے خارجہ کا بھی رابطہ، دو طرفہ اور علاقائی امور پر گفتگو کی گئی۔ ایران امریکہ امن معاہدے کے امکانات روشن، پاکستان سفارتی سطح پر پھر متحرک۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اہم دورے پر تہران پہنچ گئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقاتیں، اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مسعود پزشکیان کے مطابق پاک ایران تعاون خطے کے امن اور استحکام میں معاون ثابت ہوگا۔ تجارتی، ثقافتی اور سیکیورٹی روابط مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات مضبوط اور ناقابل تسخیر ہیں۔ امریکہ اور ایران امن معاہدے کے قریب پہنچ کے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا دعویٰ۔ بلومبرگ کو انٹرویو میں کہا کہ کسی نہ کسی قسم کے معاہدے یا مفاہمت کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ 2-3 دن کے دوران ملنے والے اشارے بتاتے ہیں کہ دونوں ممالک کسی امن معاہدے پر یا ڈیل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ حالات ایک بار پھر امن معاہدے کے حق میں بنتے دکھائی دے رہے ہیں۔ رواں سال کا دوسرا سورج گرہن آج پاکستان میں نظارہ ممکن نہیں۔ یورپ میں 1999 کے بعد مکمل سورج گرہن دیکھا جا سکے گا۔ اسپین 1 صدی بعد مکمل سورج گرہن کا نظارہ۔ برطانیہ اور آئرلینڈ میں جزوی سورج گرہن ہوگا۔ جزوی سورج گرہن پاکستانی وقت کے مطابق رات 10:34 پر شروع ہوگا۔ مکمل سورج گرہن رات 12:12 پر، اختتام رات 2:58 پر ہوگا۔ ملک بھر میں 79واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منانے کی تیاریاں عروج پر ہے۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچم اور جھنڈیوں کی بہار، سٹالز پر رش لگ گئے۔ گھر، گلیاں، شہر، بازار رنگ برنگی جھنڈیوں اور سبز ہلالی پرچموں سے سج گئے۔ خواتین، نوجوانوں، بچوں اور بوڑھوں میں یکساں جوش و خروش دیکھنے میں آیا۔ جشن آزادی کی خوشیاں آپ کی اور دنیا کو دکھائے گا ایم نیوز۔ آپ کیسے جشن آزادی منا رہے ہیں؟ اپنی مختصر ویڈیو یا تصویر ہمیں اسکرین پر موجود واٹس ایپ نمبر پر بھیجیں، جسے ایم نیوز نشر کرے گا۔